اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع حاجت کے دوران کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو انجام دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم ان تمام کاموں کو انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر کسی عذر اور بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایک جفا ہے۔ دوسرا، رفع حاجت کے دوران کلام کرنا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص رفع حاجت کے دوران کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، تو اس کی حاجت قبول نہیں کی جائے گی، اور جو شخص رفع حاجت کے دوران بات نہیں کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے گا۔ البتہ اس حالت میں ذکر خدا کرنا، مثلا الحمدللہ کہنا یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا، تو یہ اس صورت میں صحیح ہوگا کہ ان کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے، نہ کہ بلند آواز سے۔ تیسرا، زیادہ دیر تک بیٹھنا۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، رفع حاجت کے دوران زیادہ دیر کے لیے نہ بیٹھو، اس لیے کہ اس سے بواسیر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا، پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز کرنا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور آپ ایسی جگہ پر رفع حاجت کیا کرتے تھے کہ جہاں پر مٹی بہت زیادہ ہو، تاکہ آپ کا بدن ان پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ رہ سکے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔